اگر تم زندگی سے تھک چکے ہو، اگر دل کو کہیں سکون نہیں مل رہا، تو حضرت علی کی یہ بات آج ضرور سن لو۔ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے ہوتی ہے، کیونکہ باتیں سب اچھی کر لیتے ہیں۔ جو اپنے نفس پر قابو پالے وہ سب سے بڑی جنگ جیت لیتا ہے، اور جو نفس سے ہار جائے وہ میدان جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ خاموشی ایسی حکمت ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھتا، لیکن جو سمجھ جائے وہ بہت سی غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ لوگوں کے عیب تلاش مت کرو، اپنے عیب تمہارے لیے کافی ہیں، کیونکہ جو خود کو سنوار لے وہی دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے۔ دنیا کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور قناعت دل کو بینا بنا دیتی ہے۔ جو غصے میں فیصلہ کرتا ہے وہ عقل سے دور ہو جاتا ہے، اور جو صبر اختیار کرتا ہے وہی صحیح انجام تک پہنچتا ہے۔ دوستی سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر مسکراہٹ خلوص نہیں ہوتی، اور ہر قرب سچ نہیں ہوتا۔ علم بغیر عمل درخت بغیر پھل کے مانند ہے، سایہ تو دیتا ہے مگر بھوک نہیں مٹاتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لے وہ لوگوں کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، اور یہی آزادی اصل طاقت ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عزت بھی دیتی ہے اور ذلت بھی۔ جو شخص مشکل میں صبر کرے وہی اصل بہادر ہوتا ہے، کیونکہ میدان میں جیت ہر کوئی حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا پیچھے بھاگنے سے کبھی نہیں ملتی، اور جو منہ موڑ لے وہی سکون پا لیتا ہے۔ دل کا امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو، بلکہ وہ ہے جو حرص سے آزاد ہو۔ جو اپنے رب کو یاد رکھے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، اور جو رب کو بھول جائے وہ ہجوم کے بھی اکیلا رہتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو گرا دیتی ہیں، بیجا گفتگو اور بیجا خواہش، اور دونوں سے بچنا عقل مندی ہے۔ جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے وہی اعتماد حاصل کرتا ہے، اور اعتماد ہر رشتے کی بنیاد ہے۔ حق بات کہنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر خاموش رہنا ہمیشہ محفوظ بھی نہیں ہوتا۔ جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنی زندگی ضائع کرتا ہے، کیونکہ وقت دوبارہ نہیں ملتا۔ دل میں حسد رکھنا اپنی نیکیوں کو جلانے کے برابر ہے، اور قناعت نیکیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ جو دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لے وہ دل کا بوجھ اتار دیتا ہے، اور معافی دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی خواہش ہے، اور جو اس پر قابو پالے وہی کامیاب ہے۔ جو خود کو بڑا سمجھے وہ گرنے کے قریب ہوتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرے وہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ دوستی میں سچائی رکھو، کیونکہ مفاد دوستی کو کھا جاتا ہے، اور خلوص اسے زندہ رکھتا ہے۔ علم سکھاتا ہے اور عمل ثابت کرتا ہے، اور جو ثابت نہ ہو وہ علم ادھورا رہ جاتا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ تھک جاتا ہے، اور جو آخرت کو یاد رکھے وہ سنبھل جاتا ہے۔ دل کی صفائی سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ گندا دل کسی نیکی کو مکمل نہیں ہونے دیتا۔ جو بات دل کو چبھ جائے اسے فوراً کہنا عقل نہیں، خاموشی اکثر بڑے فساد سے بچا لیتی ہے۔ جو اللہ کی رضا کو مقصد بنائے اس کے لیے دنیا کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہی اصل سکون ہے۔ انسان کو پہچانو اس کے غصے میں، کیونکہ اختیار میں ہر کوئی اچھا لگتا ہے۔ جو اپنے گناہ یاد رکھے وہ تکبر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہی یاد انسان کو سنبھالتی ہے۔ دنیا کی کامیابی اکثر امتحان ہوتی ہے، اور ناکامی اکثر اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔
جو اپنی نظر کی حفاظت کرے وہ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، اور دل ایمان کا گھر ہے۔ لوگوں سے کم امید رکھو اور اللہ پر زیادہ بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو اپنے آپ کو بہتر بنائے وہی معاشرے کو بہتر بناتا ہے، کیونکہ تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جو سچ پر قائم رہے وہ دیر سے صحیح مگر ضرور کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت سے آتی ہے، اور آنسو دل کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو وہ شکوے سے محفوظ رہتا ہے، اور یہی رضا جنت کا راستہ ہے۔ جو اپنی زبان کا مالک ہو وہ اپنے کردار کا محافظ ہے، اور جو زبان کا غلام ہو وہ عزت گنوا دیتا ہے۔ دو چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: گزرا ہوا وقت اور کہے ہوئے الفاظ، اس لیے سوچ کر بولو۔ جو شخص شکر کرنا سیکھ لے وہ کم میں بھی خوش رہتا ہے، اور ناشکری زیادہ میں بھی بے سکونی دیتی ہے۔ دنیا کی محبت دل کو اندھا کر دیتی ہے، اور آخرت کی یاد دل کو بینا بنا دیتی ہے۔ جو خود کو کمزور سمجھے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جو خود کو طاقتور سمجھے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دل کا زندہ ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، اور مردہ دل سب سے بڑی محرومی ہے۔ جو شخص توبہ کو ٹالتا ہے وہ موت کو بھول جاتا ہے، اور موت کبھی نہیں ٹلتی۔ اللہ کی یاد دل کا سکون ہے، اور اللہ سے غفلت دل کی بربادی ہے۔ جو اللہ کو پالے اس نے سب کچھ پا لیا، اور جو اللہ سے محروم ہو وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہے۔ عقل انسان کو غلط راستے سے روکتی ہے، اور خواہش اسے اندھا کر دیتی ہے، اسی لیے عقل کو مضبوط رکھو۔ جو شخص اپنی قدر پہچان لے وہ خود کو گناہ میں سستا نہیں بیچتا، کیونکہ عزت پہچان سے آتی ہے۔ صبر ایسی طاقت ہے جو کمزور کو مضبوط بنا دیتی ہے، اور بے صبری طاقتور کو بھی گرا دیتی ہے۔ انسان کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہوتی ہے، اگر الفاظ خراب ہوں تو سمجھ لو دل بھی خراب ہے۔ جو اپنے دشمن کو معاف کرنا سیکھ لے وہ خود کو انتقام کے بوجھ سے آزاد کر لیتا ہے، اور یہی اصل فتح ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہمیشہ تھکا رہتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ سکون میں رہتا ہے، کیونکہ سہارا مضبوط ہوتا ہے۔ علم انسان کو جھکنا سکھاتا ہے، اور جو نہ جھکے سمجھ لو وہ علم سے محروم ہے۔ جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے وہ دوسروں کے عیبوں سے خود بخود بچ جاتا ہے، اور یہی انصاف ہے۔ انسان کی قدر مشکل وقت میں پہچانی جاتی ہے، آسانی میں ہر چہرہ مسکراتا ہے اور ہر بات اچھی لگتی ہے۔ دل کا سکون زیادہ جمع کرنے میں نہیں بلکہ زیادہ چھوڑ دینے میں ہے، اور یہی قناعت ہے۔ جو حق کے ساتھ کھڑا ہو وہ اکیلا ضرور ہوتا ہے مگر کمزور نہیں، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لالچ ایسی زنجیر ہے جو انسان کو باندھ دیتی ہے، اور قناعت اسے آزاد کر دیتی ہے، اسی لیے قناعت اختیار کرو۔ انسان کا کردار اس کا اصل تعارف ہے، ورنہ نام اور لباس ہر کوئی اچھا رکھ لیتا ہے لیکن کردار نہیں۔ جو وقت کی قدر کرے وہ زندگی سنوار لیتا ہے، اور جو وقت ضائع کرے وہ خود کو ضائع کر لیتا ہے، کیونکہ وقت واپس نہیں آتا۔ دل میں کینہ رکھنا اپنے آپ کو جلانے کے برابر ہے، اور معافی دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اسی میں راحت ہے۔
जो अपनी नजर की हिफाजत करे वो अपने दिल को बचा लेता है और दिल की हिफाजत ईमान की हिफाजत है। ये बात याद रखो। दुनिया की तारीफ चंद लम्हों की होती है और अल्लाह की रजा हमेशा की कामयाबी है। अक्लमंद फर्क समझता है। जो शख्स अपने रब से डरे वो किसी से नहीं डरता और यही खौफ इंसान को मजबूत बना देता है क्योंकि दिल मुतमईन होता है। इंसान का सबसे बड़ा फक्र अखलाक की कमी है, वरना दौलत तो बहुत सौ के पास होती है मगर वकार नहीं। जो जबान को काबू में रखे वो बहुत से फितनों से बच जाता है और जो जबान को आजाद छोड़ दे वो खुद को मुसीबत में डाल देता है। ये आजमूदा बात है। दुनिया का दुख कुछ वक्त का है और आखिरत का दुख हमेशा का। इसीलिए अक्ल से फैसला करो। जो शख्स खुद को बेहतर बना ले वही मुआशरे को बेहतर बनाता है क्योंकि तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है। ये उसूल है।